بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اللہ اگر چاہے تو آسانیاں پیدا کرنے کا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک شخصیت بھی ہوتے ہیں، قاری قیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو آپ کو دنیا اور دین دونوں کے مشورے دیتے ہیں. لیکن قیوم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن حضرت ایک بات آپ سے کرتا چلا جاؤں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام اس پہ ضرور سوچیں اور اپنی رائے بھی دیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جب ہم پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، یہ کل میرے ساتھ ایک یاد دہانی کے لیے واقعہ پیش آیا. باہر کے ایک ملک کے اندر ایک خاندان ہے، انتہائی 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 مذہبی، انتہائی مذہبی. ان کی بچی تھی، انہوں نے اس کی بڑی ہی زیادہ مذہبی تربیت کی، نماز، روزہ، پردہ، قرآن حفظ نہیں کرایا، تفسیر بھی پڑھائی، اور ایک تفسیر نہیں 3 تفسیریں پڑھائی. اور اس کی عمر صرف 23 سال تھی جب تک اس نے سب کچھ کر لیا تھا. میرا نہیں خیال میں نے یہ کام جو ہے وہ 40 سال تک بھی کیا تھا. اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اسی کیونکہ والدہ جو تھیں وہ فارنر تھیں اور کنورٹی تھیں، وہ اپنی دادی کے پاس چلی گئی اور باپ ملنے گیا تو اس نے کہا تم میرے لیے مر گیا، اب میں جو چاہوں کروں، میرے پاس مت آنا. وہ شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ بار بار کہ اتنی مذہبی لڑکی جو ہے وہ 23 سال کی عمر میں اتنی باغی کیسے ہو گئی. میں سنتا رہا، میری سمجھ سے بالا تر تھا. پھر ان دوست حضرت نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عامل بتائیے اور میں ہر حد تک پیسے دینے کو تیار ہوں جو عمل کرے اور وہ لڑکی واپس آ جائے. میں اس بات پہ سوچنے لگ گیا کہ یہ اتنا مذہبی خاندان جو ہے یہ اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے یا عامل پہ بھروسہ کر رہا ہے. میں اس بات کو ابھی تک تصفیہ نہیں کر سکا اور فیصلہ نہیں کر سکا کہ جب اتنے مذہبی رجحانات ہوتے ہیں، کرائسس کے اندر موقع ہوتا ہے اب بتانے کا کہ جناب آپ اللہ کے بھروسے تقویٰ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کل انشاءاللہ تعالی محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، لیکن بات عمر خطاب کی محبت سے شروع کروں گا. او خدا کے ولیو، نمازیں میں یہ تنزن کہہ رہا ہوں کم پڑھو، زکوٰۃ کم دے دو، جو مرضی کر لو، لیکن وہ جو کردار ہے نا عمر خطاب کا، خدا کے واسطے ہاتھ جڑے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں عمر خطاب تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، کہا اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ. نبی کا اگلا جملہ کیا تھا عمر خطاب کو؟ حضرت عمر خطاب کو اگلا جملہ کیا تھا؟ کہا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں. عمر کو کہ صرف نبی کہہ سکتا ہے تیرا ایمان مکمل نہیں. یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ کہا جب تک تو اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. اس نے کہا یا رسول اللہ علم نہیں تھا، اب علم ہو گیا، ختم ہو گئی بات. یہ حضرت عمر خطاب ہیں. اگر آپ میں یہ یو ٹرن لینے کا صحیح علم ہونے کے بعد کیپیسٹی نہیں ہے تو اللہ آپ کی نمازوں کو قبول کرے. ہمارے ساتھ پہلے ہیں مبینہ. السلام علیکم مبینہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا بہت رہتا ہے، میرے شوہر ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. اچھا اکیلے ہی؟ صحیح نہیں رہتی، اکیلے ہی لڑتے رہتے ہیں؟ بچوں سے بھی لڑتے ہیں، مجھ سے بھی لڑتے ہیں. گھر میں آتے ہیں نا بس لڑتے ہیں، محبت سے نہیں بولتے مجھ سے نا. کیوں مبینہ کیوں نہیں؟ کیا نام ہے شوہر کا؟ شریف. ہاں دیکھو نا، عمر شریف یا شریف؟ محمد شریف. محمد شریف. تو محمد شریف کیوں لڑتے ہیں مبینہ؟ تمہیں علم ہونا چاہیے نا. کیوں گھر میں آ کے کیوں لڑتے ہیں؟ باہر بھی لڑتے ہیں کیا؟ 3 بچے ہیں میرے. نہیں وہ 3 اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد نرینہ عطا کرے. باہر بھی لڑتے ہیں کیا؟ باہر تو پتہ نہیں، لیکن گھر میں تو لڑائی رکھتے ہیں. کیوں مبینہ؟ تم ایک تجزیہ دو، کیوں لڑتے ہیں تمہارے خیال میں؟ شریف کیوں لڑتا ہے آپ سے؟ ہر بات پہ لڑتے ہیں. میرے بچے، میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن کیوں لڑتے ہیں آپ سے؟ آپ نے سوچا تو ہوگا نا. 3 بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے. جی 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے. ہاں تو لڑتے کیوں ہیں؟ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بولو، گھر کے کسی خرچے کے، کسی کام کے لیے کچھ بھی نہیں بولو. کچھ بھی نہیں بولیں گے تو صحیح رہتے ہیں. تو تم کچھ بھی نہیں بولو، پھر حل تو تمہارے پاس ہے. ذمہ دار نہیں ہے، جیسے کسی کام کی بولتے ہیں نا تو لڑنے لگ جاتے ہیں. کچھ کام کی نہیں بولو، کسی چیز کی نہیں بولو. 2 بچیاں ماشاءاللہ اب جوان ہو رہی ہے میری. اچھا مبینہ، میں تمہیں نا طارق جمیل کا ایک وظیفہ جو ہے نا وہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تعویذ جو ہے نا لکھ کر دیں اور دانتوں کے نیچے دبا لیں. اگر خاموشی گھر کے اندر سکون کا باعث بن سکتا ہے تو تمہارے بولنے سے تو بیٹیاں جوان ہونا تیز یا کم نہیں شروع کر دیں گی. ظاہر ہے یہ اس کی بھی بیٹیاں ہیں، اس لیے یہ بائفرکیشن یا
کیا کہنا چاہیے, برابری پہ آ کے کھڑے ہونا کہ یہ میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں, ان کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے, اس سے گھر نہ آمدنی بڑھ جائے گی نہ گھر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ فرما رہی ہیں یہ ہوتا رہے گا. میں یہ بات جو طویل کر رہا تھا اس لیے کہ آپ بتائیں, تاکہ آپ یہ خود اپنے منہ سے بتائیں کہ میں بحث کرتی ہوں, میں بولتی ہوں, میں وسائل مانگتی ہوں, اس کا جتنا وسیلہ ہے وہی دے گا نا, اور وہ آپ ہی کو لا کے دے گا. یا تو وہ باہر خدا نہ خواستہ جوا کھیل کے آتا ہو, خرچ کر کے آتا ہو. خدا کے واسطے بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں, بیٹیوں کا مقدر اللہ نے تمہارے پیٹ میں لکھ دیا تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے. اس لیے عذاب کو پالنے کی کوشش مت کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یا مومن یا اللہ, یا مومن یا اللہ, یہ 2 لفظ پڑھو, تمہارا غصہ بھی ٹھیک ہوگا اور تمہاری بحث بھی کم ہوگی انشاءاللہ. جی السلام علیکم طاہر. جی وعلیکم السلام. جی میرا بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا. جی سر, مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری فیملی میں نا کوئی 10-12 سال سے نا جادو جنات کے اثرات ہیں. ساری فیملی پہ؟ نہیں, زیادہ متاثر جو ہے نا وہ 2 بہنیں ہیں. اچھا, اور والد صاحب ہیں. اچھا, کیا نام بہنوں کے بیٹا؟ سر اس معاملے میں ہم روحانی معالج کے معاملے بارے میں آپ سے رہنمائی چاہتے تھے. جی فرمائیے, آپ بتائیے والد کا نام کیا ہے, بہنوں کے نام کیا ہیں؟ سر وہ نہیں بتانا چاہتے چھوڑ دیں نا, کہہ دیں نہیں بتانا چاہتا تو ختم ہو گئی بات. نہیں بتانا چاہتے چھوڑ دیجئے. یہ فرمائیے آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ ان کے اوپر اثرات ہیں؟ سر وہ مسئلہ بنتا نا گھر میں, تو اس معاملے میں ہم لوکلی علاج کرواتے رہے ہیں. نہیں یار, یہ نہیں بات کرو. مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ سر درد ہوتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, کھانسی آ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ حاضری وغیرہ ہو جاتی ہے. اور حاضری ہو جاتی ہے. دونوں بہنوں کو حاضری ہوتی ہے؟ جی جی. پھر ان کی آوازیں بھی بدل جاتی ہیں؟ جی سر. والد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ ان کو اچانک جو ہے نا وہ گھبراہٹ جو ہونے لگ جاتی ہے. دیکھو, ان کو حاضری ہوتی ہے تو ان پہ اثرات ہیں, والد کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو اثرات ہیں. یہ دونوں چیزیں مثالیں برابر کیسے ہیں؟ جی سر, یہ جہاں سے بھی ہم جاتے ہیں نا وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. جہاں پہ بھی مطلب آپ کہاں گئے ہیں؟ سول ہاسپٹل گئے ہیں یا آپ کہاں گئے ہیں؟ سر وہ تو علاج کروایا لیکن میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں آ رہا, تو روحانی بھی کراتے رہے ہیں, لیکن لوکلی اس معاملے میں آپ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمیں بہتر معالج کے بارے میں بتا دیں گے. آپ میری بات مان لیں گے؟ سر آپ, جی سر. آپ نہیں مانیں گے؟ جی مان لیں گے سر. ظاہر پکی بات ہے, نہیں مانیں گے آپ. میں یہ طنز نہیں کر رہا تمہارے ساتھ, بالکل نہیں ماننی تم نے, کیونکہ تمہاری بات کے اندر نہ جان ہے نہ اس کو کہتے ہیں سیلف سجیشن. تم لوگوں نے اپنے آپ کو یہ سجیسٹ کر لیا کہ لوکلی ہم اب انٹرنیشنل عامل کوئی پیدا کریں ہم جو کہ آپ کے علاج کرے گا. بھائی آپ کے والد کو گھبراہٹ ہوتی ہے, عین ممکن ہے ان کو انگزائٹی کے پیشنٹ ہو, آپ کی بہنوں کو حاضری ہوتی ہے. کس نے کہا ہے کہ یہ کوئی اثر ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو نفسیاتی مسئلہ ہو؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو شیزوفرینیا ہو؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عمل ہوتا ہی نہ ہو, کوئی اور اٹینشن ڈیفیشنسی سنڈروم ہو؟ یہ ساری باتوں کا تجزیہ کرنا ہے. اگر تم نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ معاملہ جنات کا ہے اور ایک انٹرنیشنل عامل چاہیے, تو پھر اس کے اوپر صرف دعا دی جا سکتی ہے. اگر تم نے رابطہ کرنا ہے, تم دفتر میں رابطہ کرو, پھر جو مشورہ ہوگا اس پہ عمل بھی کرنا ہے تم نے. اور بہنوں سے کہنا کہ آیت کریمہ, اور والد سے بھی کہنا آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اونچا با آواز بلند, یعنی کہ گھر میں اپنے آپ کو آواز ہے, پڑھتی پھرا کریں, ہر وقت پڑھتی پھرا کریں. اگر اس کے بعد بھی ان کو کہتی ہیں کہ جلن ہوتی ہے, پڑھنے نہیں دیتی, پھر تم نے مشورہ کرنا ہے ایک سائیکائٹرسٹ سے. یہ طبی مسئلہ نہیں ہے, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. طب کا اس سے کوئی تعلق نہیں, نفسیات کا اس سے تعلق ہے. رابطہ کرنا چاہو گے تو میں تمہیں اس پہ اور بھی گائیڈنس دے دوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر امجد, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. سر میری ایک بچی ہے سندر شہزادی, 9 سال کی ہے تقریباً. جی. وہ اسکول میں تقریباً 4 سال سے جا رہی ہے, کوئی چیز پک نہیں کر سکتی, کھانا نہیں کھا سکتی ہے, مطلب دودھ اور بسکٹ وغیرہ کھا رہی ہے, تقریباً 9 سال کی ہو چکی ہے.
تو میں پیر فقیر کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کو کھانا زبردستی مت دو، یہ اس کو کہیں سے مل رہا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں سایہ اس کے ساتھ جنات وغیرہ میں ہے۔ صدقے جاؤں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے سیاست دانوں کو بھی اللہ دے رہا ہے، وہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح، کہتے کہ ہمیں جمع کروا دیں، ہمارے پاس بھیج گرتی دیں۔ بہت زیادہ ہے، کیا کرتی ہے؟ گر جاتی ہے، چلتے چلتے گر جاتے، 9 مجھے سال یہ سے بتاؤ، اس کے ٹانگوں بولتی میں ہے، اتنا طاقت نہیں۔ باتیں کرتی ہے؟ باتیں مطلب کہ اپنا ہی ذہن سے کوئی کرتے ہیں، مطلب جو پوچھو وہ نہیں بتاتی ہے۔ اچھا، اب تم کس شہر میں رہتے ہو؟ میں سر ویسے تو ہری پور کا ہوں، اس ٹائم میں کوئٹہ میں جاب کر رہا ہوں، آرمی پرسن ہوں سر۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ سر 2 بچے ہیں بس۔ دوسرا بہتر ہے؟ دوسری بھی اس دن میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں، کہتے ہیں یہ بچی کمزور ہے، جس طرح ہم یار بچوں یہ سے اس طرح ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی کمزور ہے؟ کمزور کا کیا مطلب ہے؟ ایچ بی کم ہے، خون کم ہے، آئرن کی کمی ہے، کیا کم؟ کمزور کسے کہتے ہیں؟ سر اس نے ماں کو، اس کی ماں کو ہیپیٹائٹس سی ہے نا، ہاں، تو دودھ اس نے نہیں پیا، تو پھر اس کو نہیں یار دیکھ، خدا کا واسطہ ہے، میں بالکل ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تجھے پکا بتا رہا ہوں، تو نالائق ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، اس کا ہیپاٹائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آٹسٹک بچہ ہے جو جس کو تم ٹریٹ کر رہے ہو، 9 سال کا بچہ ہو گیا ہے، میں کیا کہوں، تم لوگ ابھی تک اس کو ٹریٹ نہیں کر سکے ہو، اس کو کونسلنگ چاہیے، اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے، اس کو تھیراپی چاہیے، اس کو بہت سی چیزیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ بچی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتی، یہ بچی کونے میں بیٹھ کے کھیلتی ہے، یہ بچی خود سے باتیں کرتی ہے، یہ سارے سمپٹم آٹسٹک ہیں، اور اگر کوئی MBBS ڈاکٹر اس کو نہیں جج کر سکا اور کہتا ہے کمزوری ہے، تو وہ پھر میری طرح آن لائن ڈاکٹر بنا ہوگا نا، گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ڈاکٹر بن گیا ہوگا۔ اور یہ آٹزم ہے، خدا کے واسطے لاہور میں آؤ، یہاں پر چلڈرن ہاسپٹل میں لے کے جاؤ، میں نام پتہ نہیں ڈاکٹر کا لوں گا، تو وہ ڈاکٹر شازیہ مقبول ہیں، وہ ان بچوں کی اس دنیا میں ماہر 10 ٹاپ ڈاکٹرز میں سے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کو ہم کسی دن پروگرام میں بھی بلائیں۔ یہ ریکگنائزڈ ڈیزیز ہے، کمزوری شمزوری اور ہیپاٹائٹس، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور ڈاکٹر شازیہ مقبول چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ان کو رابطہ کرنا ہے۔ اب اگلا مسئلہ پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوتا ہے؟ دوست فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ فون نہیں اٹھا، اب مجھے فون کریں گے، ہوتے جی فون ہی نہیں چک رہے، میں کہنا پھر میں تاڈلی کرنا چاہتا چکن گے تو میں گل کر لاں گا۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود اپنی انرجی کو انویسٹ کریں، یہ ہونا چاہیے نا؟ بالکل ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ فون نہیں اٹھاتی، وہ بیزی ہیں، عام پرسن نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے میسج کرنا ہے، یا پھر ہاسپٹل جا کر ان کا جو ہے وہ باقاعدہ اپنے ٹائمنگ لے کر ان سے ملاقات کرنی ہے۔ نخرے نہیں دکھانے، ٹھیک ہے، نخرہ نہیں دکھانا، ملنا بھی چاہتا ہوں، اور وہ میرا آپ کی خدمت کر رہی ہیں، وہ فیس نہیں آپ سے چارج کر رہی کہ آپ جناب اس کو لاکھوں روپے فیس دیں گے تو وہ آپ کو بڑی جلدی، لیکن وہ ایک واقعی آنیسٹ ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اور یہ بیٹی کا معاملہ جو ہے وہاں سے حل ہو صاحب، سکتا یہ ہے۔ جو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جنات کا مسئلہ ہے، اور لوکل لوگوں نے کہہ دیا کہ جنات ہیں، ہم گئے ہیں، انہوں نے کہا جی جنات ہیں، روٹی جو ہے وہ بچی کو کہیں سے آتی ہے۔ اب یہ اس سے زیادہ معافی کے ساتھ احمقانہ گائیڈنس وہ کون لوگ ہیں جو دیتے ہیں؟ آپ نے بہت زبردست کویسچن جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں ان گدیوں کے اوپر جن کو اسلام کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مطلب یہ گائیڈ وہ لوگ کرنا بیٹھے ہیں جنہوں نے صرف اپنا لباس بدلا ہے، مخصوص لباس پہنا ہے، اور وہ بیٹھ گئے ہیں کوئی خاص قسم کا نشانہ لگا کے، اور وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اپنا نالج بھی نہیں ہے، وہ بیچارے کم ظرف ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھاگتے ہیں ایسے بزرگوں کے پاس، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کہ چلا کیا ہو، اور وہ ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اصل راستے پر نہیں لگاتے۔ ان کو چاہیے کسی اپنے علاقے کے بہترین عالم کے پاس جائیں، اس سے رہنمائی لیں، اگر روحانی مسئلہ ہے تو، اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہے، طب کا مسئلہ ہے تو بھی بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں، تاکہ وہاں سے آپ کو رہنمائی مل سکے۔ اگر ہری پور میں مثال کے طور پہ ہری پور میں ایک شخص رہتا ہے، وہ ہری پور میں عالم کو کیسے ڈھونڈے کہ کس کو عالم سمجھے؟ سارے ہی عالم ہے دیکھنے میں، کیا کرنا چاہیے کسی بھی شہر میں؟ ویسے لاہور کی بھی مثال ہو سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا درس دیتا ہے، جو صرف کتاب و سنت کا، ایک ہوتا ہے قصے کہانیاں، طوطا مینا اور پتہ نہیں کیا کچھ، اب واٹس ایپ کی باتیں کر رہے ہیں تو جی، ایک وہ ہیں جو اتھینٹک علماء کرام ہیں، جو مدرسے سے پڑھے ہیں، یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، جن کو علم ہے، جن کے پاس سند ہے، علم ہے، سند ہے، وہ آپ کا عالم ہوگا۔ جس کے پاس سند ہی نہیں ہے تو وہ عطائی ہے، جیسا کہ آپ عطائی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے، اسی طرح عطائی علماء کے پاس بھی جائیں گے تو آپ جو ہے وہ راستے پر نہیں چل سکیں گے، سیدھے راستے پر
آپ راستے سے ہٹ جائیں گے, آپ کے مسائل ختم. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, لیکن یہ جو سارے کیسز ہیں, دیکھیے یہ پرزمپشنز ہیں. پرزمپشن کا مطلب ہوتا ہے خود ہی فیصلہ کر لیا, جنات ہیں, خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جناب اس کو روٹی کہیں سے ملتی ہے. اور یہ چیزیں اللہ کے رسول کی یہ کیوں نہیں مانتے کہ نبی نے کہا ہے کہ بہترین طبیب کے پاس جاؤ. وہ طبیب جس کو آپ نے جس مریض کو دم کیا وہ یہودی تھا, آپ نے کہا میں نے دم کر دیا, اب تم اس کے پاس جاؤ. یہاں سنت رسول کہاں جاتی ہے آپ کی, جہاں عقل اور شعور کو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی باتوں میں ہو سکتا ہے والدین کو یہ لگتا ہو کہ میں شاید بات کو طول دے رہا ہوں, لیکن یقین کیجئے میں طول نہیں دے رہا. میں اس بات پہ ایک تو سینسٹیو ہوں کہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے, دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باقی دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی ذہنی کفالت کریں اور ان باتوں پہ واضح رہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پرزمپشن پہ نہیں چلائی جا سکتی. جیسے قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ اپنے علاقے کے جیسے بہترین ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صرف یہ کہتا ہے جی ذہنی کمزوری ہے. یہ کوئی میڈیکل ٹرم نہیں ہے جی ذہنی کمزوری ہے, وہ بتائے کہ کس چیز کی کمزوری ہے, کیا چیز ویک ہے. اسی طرح عالم جو ہے وہ عامل سے مختلف ہوتا ہے. عامل ضروری نہیں ہے عالم ہو, لیکن ہر عالم عامل ہو سکتا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے خدا کے واسطے چیک کریں کہ یہ کوئی ایویں ہی میری طرح کا آدمی تو نہیں ہے جو کہتا پھر رہا ہے. چیک کریں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کریں. آپ کے بچوں کی زندگی کا سوال ہے. جی بشرا, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. ہاں جی, بلال بھائی بیٹے کو 6 سال ہو گئے اغوا ہوئے. نہ کوئی میری کسی بات سنتی ہے. میری بات مجھے سمجھ نہیں آئی بیٹا, ذرا اونچا بولیے. ہاں جی, میرا بیٹا اغوا ہوا ہے, اس کو 6واں سال ہے اغوا ہوئے. اغوا ہوا ہے؟ ہاں جی. کہاں سے ہوا تھا؟ جب 10 سال کا تھا. اب ماشاءاللہ 16ویں سال میں ہے. اللہ اکبر. تو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ نام کیا اس کا بیٹا؟ میرے بیٹے کا نام محمد عبداللہ. شک ہے آپ کو کسی پہ, کس نے کیا 10 سال کا بچہ اغوا؟ بس ہے, چاچو کے شک ہے. تو انہوں نے کیوں کیا ہوگا اغوا؟ بس وہ گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا, وہ کہتا تھا اب آپ کو مزہ چکھاؤں گا. بس اس پہ شک ہے. پولیس میں رپورٹ کرائی؟ پولیس کو پتہ ہے؟ ہاں جی. اف یہ 6 سال کیسے گزرے ہوں گے بشرا؟ آپ اگر مجھے دیکھیں تو دیکھ لو آگے حالت میری. بشرا میں آپ سے رابطے میں رہوں گا اور انشاءاللہ تعالی میری ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی. ہم اس پہ آپ کی پوری جتنی آخری حد تک مدد ہو سکے گی کرے گی, باقی اللہ جانتا ہے. لیکن آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے ان للہ و ان الیہ راجعون کی تسبیح پڑھنی ہے. جو مشکل آتی ہے یہ اللہ کی طرف پلٹ جاتی ہے, یہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے عربز کا مجھے کلچر بڑا اچھا لگتا ہے. عربز میں بہت سی چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں, مثال کے طور پہ میں ان کا چھوڑ دیجئے اس بات کو, لیکن ان کو جب کہا جائے نا, اور یہ میں ایک آپ کو ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں, اس کو کہا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا, اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, اعلیٰ جگہ پہ چلا گیا, اللہ کے نزدیک ہو گیا. اب اس کو غم تھا, اس نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون, اب یہ مجھے غم ہے. آپ رابطہ رکھیے گا, ان للہ پڑھتے رہیے گا, اور ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے. آپ اپنا نمبر چھوڑ جائیے گا, جو بھی مدد ہو سکے گی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کرن السلام علیکم بیٹا. جی سر. جی سر. کہ بشرا بہن سورت لقمان کی آیت نمبر 16 ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 16. سورت لقمان کی آیت نمبر 16 جو ہے اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھیں, اور سورت لقمان کی آیت نمبر 16 بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں, اور اس کا ترجمہ بھی ضرور دیکھیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ زندہ ہے تو ضرور واپس آئے گا, اور سما بھی انشاءاللہ آپ کی معاونت کرے گا. اللہ اس کی زندگی کو طویل کرے اور اللہ ہدایت دے جن لوگوں نے کی ہے. میں کیا کہوں. جی کرن السلام علیکم بیٹا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے بات کر رہی ہوں. جی میرا پتر. سر وہ میں نے اپنی کسی کے بارے میں پتا کرنا تھا. جی فرمائیے کرن. سر میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے. سر بھائی ہیں, اور کام کاروبار اور گھر کے سکون کا بہت مسئلہ ہے. مجھے تھوڑا سا ذرا بتاؤ کہ کیا مسئلہ کیا ہے. تم میرڈ ہو؟ گھر میں جی میں میرڈ ہوں. تو آپ کو بھائیوں کا مسئلہ آپ کو کیوں ہے؟
سر ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، باقی 5 بہنیں ہیں جن کی آپ کے شادیاں شوہر کیا کر رہی ہیں کرتے ابو کی ہیں؟ death۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ سر وہ ان کا تو اپنا کاروبار ہے، وہ ملتان میں، ان کا کوئی لنک نہیں ہے ہم سے، مطلب یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے نا، جس طرح سے ایک رشتے دار ہوتے ہیں۔ آپ کے شوہر بھی ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں سر، اس کو اس بات کو چھوڑ دیں گے تو پھر بھی، لیکن مجھے زیادہ مین مسئلہ اپنے گھر کا ہے، بھائی نہیں، ہیں، وہ تمہارا گھر 9 وہ بہن ہے بھائی۔ جہاں سے تم رخصت ہو آئی ہو، یا تمہارا گھر یہ ہے جہاں تم اب ہو؟ تمہارا گھر کون سا ہے؟ سر میں اپنی امی کے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ آپ والدہ کے گھر کی بات کر رہی ہو۔ اب مجھے ایک جی لفظ سر۔ میں، ایک جملے میں تم کرن میری پیاری بیٹی ایک وقت بات بتا دو، جی تمہاری جی والدہ کا گھر تمہارا مسئلہ کیسے ہے؟ سر وہ لوگ سکون میں نہیں ہے یا پریشان ہے، تو پریشانی تو ہوتی ہے نا بیٹیوں کو، لیکن باپ وہ نہیں ہے۔ تمہاری بھائی کا مسئلہ ہوگا، تمہاری بھابھی کا مسئلہ ہوگا، تمہاری والدہ کا نہیں مسئلہ ہوگا۔ سر بھائی ابھی انمیرڈ ہیں، چھوٹے ہیں، بہن بھائی مجھ سے باقی سب چھوٹے ہیں، کسی کی وہ بھی شادی چھوٹے نہیں ہیں، ہوئی، بس والدہ میری موجود ہوئی ہے ہے۔ ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اللہ ان کو الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ۔ پہلی بات تو یہ مجھے بتاؤ کہ کیا بدسکونی ہے گھر میں، اس کی وجہ بتاؤ اور بھائیوں کے نام بتانا۔ آپس میں نا ان کی بنتی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے ان میں، اور والدہ کا نام کاروبار بتانا۔ تو جیسے نسیم۔ نسیم۔ اور بھائیوں کے نام؟ سب سے بڑا مجھ سے جو چھوٹا ہے اس کا نام خرم ہے، محمد خرم، پھر محمد ذیشان، پھر محمد حسنین، پھر محمد اسامہ۔ اچھا، یہ والدہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں کرن؟ اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی کرتے ہیں؟ جی جی جی۔ بدتمیزی کرتے ہیں اور بس گھر میں ناچاکیاں رہتی ہیں، ہر ٹائم پریشانی ہے، روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کافی ٹائم سے مسئلہ ہے۔ تمہارے خیال میں یہ جو والدہ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اگر روزگار ٹھیک ہو جائے گا تو والدہ سے بدتمیزی ٹھیک بند کر دیں گے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے سر، پر یہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے بہتر، لیکن یہ میں تمہیں اپنے جاننے کا علم بتا رہا ہوں۔ کردار کا تعلق امیری غریبی روٹی سے نہیں ہوتا، اگر تربیت ہی بچوں کی ایسی ہے کہ وہ والدہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب پریشانیاں ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے تو بیٹا وہ پہلے چھوٹے تھے نا، وہ والدہ کا زور چلتا تھا، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان میں بچوں میں کون سا بچہ ہے جو کہ غیر شرعی حرکت کرتا ہے؟ نہیں، غیر شرعی حرکت اس میں جو باہر رہتا ہے نا، مطلب رات کو دیر سے آنا، وہ حسنین ہے۔ اور وہ کیوں آتا ہے دیر سے؟ دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب دیکھو میں تمہیں کرن ایک بات بتاتا ہوں، پہلی بات تو، اور یہ بات جو ہے نا یہ بڑے صبر جمیل کے ساتھ تم نے سننی ہے۔ پہلی بات تو یہ، جب بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ پیچھے مڑ کے اپنے بھائیوں کے مسائل کو اور اپنی والدہ کو گائیڈ لائن نہیں دیتی۔ جو والدہ کی ذمہ داری ہے وہ والدہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا عنصر اپنے گھر کی طرف ہونا چاہیے، ورنہ یہی کہانی یہاں رپیٹ ہوگی کہ یہ بچے جب جوان ہوں گے تو وہ کرن کے آگے کھڑے خدا نہ خواستہ ہوں گے۔ یہ تربیت کا نقص ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا جی یہ روزگار کا مسئلہ ہے فلانا۔ وہ بے برکتی اس لیے ہے کہ والدہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو والدہ دعائیں کس کو دے رہی ہیں؟ اس میں والدہ کا جتنا قصور ہے ڈومیننس کا، اتنا ہی قصور ہے خرم کا اور ذیشان کا کہ وہ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اماں سے کہیے اور کسی صورت یہ کیجئے کہ گھر میں ایک اذان دیا کریں روز، اتنی اونچی کہ گھر میں آواز آئے، اور والدہ سے اور بھائیوں سے حجت کے طور پہ کہہ دیں کہ وہ آیت کریمہ پڑھیں، اللہ آسانی کرے۔ تربیت کے معاملات کو جتنا آپ اہم اپنی والدہ کے گھر میں سمجھتی ہیں، اتنا ہی اہم آپ اپنے شوہر کے گھر میں بھی سمجھیں۔ اس کو ایویں تیویں کر دیں گی تو اگلی نسل جو ہے وہ پھر سامنے کھڑی ہوگی۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی میرا بچہ عروسہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اکاڑا سے بات کر رہی ہوں، میری شادی ہوئی تھی 2 نومبر 2012 کو۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو فوت ہو گیا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد 12 نومبر کو مطلب کہ طلاق ہو گئی۔ اور شاباش ہے، کیوں؟ 12 کو شادی، 12 کو طلاق؟ جی وہ جو شخص تھا نا، شوہر میرا تھا، وہ لالچی بہت تھا، گردما کرنا چاہتا تھا۔ میری 5 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، ماں باپ ہے، تو ہمارے گھر سے قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی نیت نہیں اچھی تھی۔ تو اب تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا نا، طلاق ہو گئی۔ جی
ہاں اس کے بعد سے میری نا کئی جگہ پر بات پکی ہوئی ہے، لیکن کیا بات پکی کس سے ہوئی ہے؟ کس سے؟ لفاپور میں ہوئی تھی میری. تو نہیں وہ بات تمہاری ابھی ہے یا ختم ہو گئی؟ وہ بات ختم ہو گئی ہے. مطلب کے رشتے آتے ہیں تو عروسہ تم یہ کیسے زندگی میں فیصلہ کرو گی شادی کرنے سے پہلے کہ یہ شخص لالچی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ لالچی ہے؟ نہیں وہ کیا وہ باتیں ایسی کرتا تھا، مجھے میری امی ابو کے گھر چھوڑ دیتا تھا اور یہاں بھی کہتا تھا اگر میرے ماں باپ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں تو کیا. اچھا عروسہ، قاری صاحب سے پہلے میں جواب مانگتا ہوں، پھر آپ نے غور سے سننا ہے، اور میں تمہیں پکا بتا رہا ہوں ماننی تم نے ہم دونوں کی نہیں ہے. قاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات یا اپنا جو ان کا لیول ہے کہ میرا اس لیول کا رشتہ آئے گا تو وہ میں ایکسیپٹ کروں گی اور اس کے ساتھ زندگی گزرے گی. میں آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ میرے دل میں کیا ہے، لالچ ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ جو پہلا انہوں نے بریک اپ بتایا ہے اپنا، اس سے کہ وہ لالچی ہے اور وہ اس طرح کا طلاق ہو معاملہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو گئی بھر کے نہ چلی. اب میں ان کو یہ کہنے لگا ہوں کہ ان کے پاس جو رشتہ آئے، یہ رشتہ اگر دین کے معاملے میں اچھا ہو دیکھ لیں، قبول کریں، اور اس رشتے کے ساتھ یہ دعا پڑھنی شروع کریں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو انہوں نے پڑھی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اپنے آپ کو جھکائیں، نچلے لیول پہ لے کے آئیں. یہ مت سمجھے کہ میرا گھر، میرا فلاں، میں سب کچھ. یہ اپنا گھر بسانے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جائیں اور رب سے دعا کریں کہ اللہ جو میرے پاس رشتہ آیا میں اسے تیرا فقیر بن کے چاہ رہا ہوں. جب یہ اس طرح اپنے رشتے کے لیے طلب کریں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے جوڑ کا، ان کے لیول کا ان کو اچھا رشتہ دے گا. عروسہ نام آپ کا تھا نا؟ عروسہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ دعا تم نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن میں تمہیں بتا، تم 5 بہنیں اور تم 5 کی 5 بہنیں جو ہونا وہ بڑی ڈیفیکلٹ خواتین ہو. ڈیفیکلٹ خواتین سے مراد ہوتی ہے ناک رکھنے والا، رائے رکھنے والا، طنز کرنے والا، اپنے، اور تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے، اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ جب تم بالکل چھوٹی تھیں تو تم تب بھی اپنے آپ کو بالیاں پہناتی تھیں، خوبصورت بناتی تھیں، لباس پہنتی تھیں. تم ایک جس طرح کی رومانٹک خاتون بن چکی ہو، تمہارے ناک پہ کوئی اترے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور ایک اور بات، اور یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں صرف کہہ رہا، جہاں پہ ایک بیلنسڈ فیملی ہوتی ہے، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کریکٹر اور ڈیولپ ہوتا ہے. جہاں پہ صرف بچیاں والدین کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں، ان کا مزاج اور طرح کا ڈیولپ ہوتا ہے. خدا کے واسطے عروسہ، اب تم نے جو شادی کرنی ہے، تم نے ایک فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میں نے دلوں کے حال پہ طلاق نہیں لینی. شرعی عذر ہوگا تو پھر میں فیصلہ ضرور کروں گی. اس عہد کے ساتھ آئندہ فیصلہ کرنا، آیت کریمہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہیں تک، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیرہ آپ ایک سیکنڈ ذرا بات سنیے گا، قاری صاحب سے میں اس کا جواب لوں پھر آپ سے بات کروں. قاری صاحب، اگر میرے دل میں کوئی چور ہے یا میرے دل میں کوئی ایسی غلط بات ہے آپ کے لیے، تو کیا میرے دل کی اس بات پہ آپ شرعی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کا حقدار ہے. اور یہ روزے قیامت کے دن ہونا ہے. کسی کے خیال آنے پر شریعت بھی کوئی حد نہیں لگاتی. کیا بات ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لگائے گی جب وہ ایکٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جس کا وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا. خیال آنا میری اپنی مرضی سے نہیں ہے. خیال انسان کو بغیر مرضی کے بھی لاشعور میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ شریعت کے فیصلے نافذ کرنا شروع کر دیں اور جو رنج اور غمی اور قتل اور خوشی اور پتہ نہیں کیا یہ معاملات کر دیں، مجھے یہ باتوں سے نا بڑا دکھ ہوتا ہے. میں ایک باپ ہوں اور میں بہت ہی زیادہ اس بات پہ نا بہت ہی گھبراتا ہوں، خوف زدہ ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جن چیزوں پہ طلاقیں لینے لگ گئے ہیں اور اتنے سافٹ کارنر ہیں ان کے اپنے بارے میں
اور وہ ان کے لیے کوئی سنجیدہ بات بھی نہیں ہے کہ اگلے خدا نہ خواستہ 10 سال کے اندر یہ مزاج کتنا نارمل ہو جائے گا. مجھے خوف آتا ہے اس بات سے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بچیوں کو ان کو پکڑ کے ان کا ہاتھ ان کو گائیڈ کروں کہ خدا کے واسطے طلاق کے لیے کوئی عذر ہونا چاہیے، بہت بڑا عذر ہونا چاہیے، شرعی عذر ہونا چاہیے. اور اگلی بات اس میں بہت اہم ہے کہ نکاح جو ہے یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں دونوں خاندانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور دونوں خاندانوں سے آگے میاں اور بیوی پر بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ مسلم معاشرے کے جو ہے وہ خاندان ہیں، یہ فرد ہے، اس کے ذریعے ملت نے تعمیر ہونا ہے. ایک میری بڑی اچھی خاتون جاننے والی ہیں، میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ اپنی ایج بہیو کریں. جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ 22 سال کا بہیو نہیں کر سکتے، آپ کو 40 سال کا بہیو کرنا چاہیے. بہت ظاہر بری لگتی ہے بات سب کو، لیکن خدا کے واسطے عمر کے ساتھ میچور ہونا پڑتا ہے. میں جو 16 18 20 سال میں غلطیاں کرتا تھا، میں اس عمر میں کروں گا تو وہ انتہائی والہانہ واہیات لگیں گی. اس عمر میں مجھے کوئی سمجھاتا تو میں سمجھتا کوئی نہ. جی حمیرہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتہ ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا چندہ. ہیلو. جی بیٹا آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں حمیرہ بات کر رہی ہوں. میں نے شادی کے متعلق بات کرنی تھی. جی فرمائیے حمیرہ. میرا نام حمیرہ ہے اور انور بیگم میری والدہ کا نام ہے. اچھا. کوئی سلسلہ نہیں بنا. 40 ایئرس میری ایج ہو گئی ہے. تو پرپوزل نہیں آئے کوئی؟ آتے ہیں سر. تو لیکن آگے کوئی بات نہیں بن پاتی تھی. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے. آپ کرتی کیا ہو میرا؟ میں پہلے پرائیویٹ جاب کرتی تھی. اب میں فری ہوں. اچھا. آپ کی والدہ کا نام کیا تھا میرا؟ انور بیگم. اور والد کا؟ عباد علی. حمیرہ آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک آپ نے وزن نہیں بڑھانا، ایک آپ نے اپنے ہارمونز کا خیال رکھنا ہے، ایک آپ نے اپنی پیٹ کی تضابیت کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کے سٹریسز کے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آپ کو کبھی نہ کبھی فیس کرنے پڑیں گے. 3 چیزیں پڑھتی رہنا، یا ولی یا والی، یہ ایک تسبیح ہے، اس کو پڑھتی رہنا. لا حول ولا قوت الا باللہ دوسری تسبیح پڑھتے رہنا، اور استغفار پڑھتی رہنا ہر وقت. یقین کرو یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. میں اس وقت یہ بات سنا نہیں پا رہا، لیکن یہ میرے رسول کا کس طرح سے قول ہے اور امام علی کرم اللہ نے اس پہ کس طرح عمل کر کے دکھایا. یہ انشاءاللہ وقت ملے گا تو ضرور کروں گا، لیکن آپ نے تینوں تسبیحات پڑھتے رہنا ہے. اللہ بہت آسانیاں فرمائے انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. ماوا. وعلیکم. جی میرا پتر. السلام. کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے پتر. ماوا نام ہے آپ کا؟ جی بلال بھائی میں نے یہ کہنا تھا کہ میری بہن ہے، اس کا نام نورین ہے نا. نورین نام ہے اس کا؟ جی اس کا نا پرپوزل آیا ہوا، عاطف ہے ان کا نام نا. اچھا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نورین کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی سخت مزاج اور مودی سی بچی ہے، تو مطلب اس کے لیے تھوڑی سی میں کانشیس ہو رہی تھی، تو اس کا پوچھنا تھا نا اس کے پرپوزل کا اور اس کا نورین کا. دیکھو تم نے بڑے ہی نا سافٹ لہجے میں کہا ہے کہ وہ غصے کی قیامت خاتون ہے، وہ اپنی ضد کی قیامت خاتون ہے، وہ اپنی رائے پہ ڈٹ جاتی ہے، مردانہ وار قسم کی، اور اس کو ہارمونز کا پرابلم ہے اور اس کا وزن بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. یہ تمام خصوصیات کے ساتھ اگر آپ عاطف سے شادی کر لیں تو آپ کی تو نکل آئی لاٹری. اب یہ سوال نہیں ہے کہ عاطف اچھا ہے، وہ بہت اچھا بچہ ہے. سوال یہ تھا کہ کیا عاطف کے گھر جا کر آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور کریں، اور جن چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ہے خدا کے واسطے ان پہ توجہ فرمائیں. وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. جب آپ کہیں جاتے ہیں رخصت ہو کے تو آپ کو سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا. اگر آپ نہیں دے سکتے تو میرا یہ خیال ہے کہ میری اپنی ذاتی اگر یہ بات بھی بیٹی ہو تو میں اسے کہوں گا کہ تم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی دوسرے کے گھر میں جا کے، تو تم ابھی رکو اور اتنی میچور ہو جاؤ کہ تم کنٹریبیوٹ کر سکو. حکومت نہیں کرنی، وہاں پہ جا کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سیرت اور سنت رسول کے علاوہ
तमाम ज़ौजा मेरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख लो, मेरे नबी की ज़िंदगी में उनका हर तरह से हाथ है, चाहे वो उम्मे सलमा हो, चाहे वो सैयदा खतीजा हो, चाहे मेरी माँ सैयदा आयशा हो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी कमर। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। जनाब, मैं 2 साल से पैराप्लीजिया का मरीज हूँ। ये क्या चीज़ है बेटा? पैराप्लीजिया ये निचले धड़ का फालिज होता है। अच्छा। तो मैं 25 जुलाई 2018 को तुर्की से आया था। हाँ। और उस वक्त से लेकर आज तक बिस्तर पे हूँ, करवट भी नहीं ले सकता। 90-1 लाख रुपया लग चुका मेरे इलाज पर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई बद असरात तो नहीं है, कोई चीज जुड़ तो नहीं गई मेरे साथ। तो दुनिया जहान के इलाज करा लिए, किसी और जो है वो ये अच्छा कमर, मुझे ये बताओ कि जो आपने इलाज कराए इतने महंगे और इतने लाखों के, ये क्या इलाज थे? ये इंटरनेशनल से हुआ है। मैं कैटेगरी 4 का बेड सोर हो गया था और जो अभी तक हनूज है। तो मेरी टांगे नीचे का निचला दिल के बाद सारे के सारे ऑर्गन्स काम नहीं करते। फेफड़े, मैदा, मसाना, पित्ता, गुर्दा, टांगे, कुछ भी काम नहीं करता। तो मुझे करवट दिलवानी पड़ती है और बहुत महंगे शिफा इंटरनेशनल से इलाज हुए। अब बिल्कुल रह गया हूँ। इन्फेक्शन रोज कोई ना कोई नया इन्फेक्शन हो जाता है। इसका कोई बस ये बता दीजिए कि कोई ओपरी मसला तो नहीं है, क्योंकि पहले तो नमाजें भी बिल्कुल छूट गई थी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें मिल गई हैं। दरूद शरीफ जारी नहीं होता, लेकिन गाए बागाए कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। मेरे ऊपर कोई असरात तो नहीं। पहले इंडिया गया था तो तब भी कोई चीज लग कर आ गई थी। अब मुझे लग रहा है कि तुर्की से भी कोई चीज साथ आ गई है। ये जरा अगर बता दें तो मेरे लिए आसान होगा और कोई मेरे लिए वजीफा वो कर दें। और मैं बैत होना चाहता हूँ। मैं किसी का बैत नहीं हूँ, हनफी मसलक से ताल्लुक है मेरा और मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उर्दू अदब का उस्ताद हूँ। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह सेहत याबी दे। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको जो कहने लगा हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि कोई चीज़ मेरे साथ है, आप 100% क्लीन और क्लियर हैं, क्लीन और क्लियर, एब्सोल्युटली। अब ये तुम इस बात को कॉम्प्लिकेट करना चाहो कमर, तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी पूरी ईमानदाराना दानिश में कह रहा हूँ, यू आर 100% क्लीन। ये बीमारी है और ये शट डाउन बीमारी है। शट डाउन पता नहीं नाम ठीक ले रहा हूँ कि नहीं, कि एक के बाद एक चीज़ जो है वो अपना असर और तासुर जो है वो छोड़ती चली जाती है। जो आपको आगे जाके जो करना है दैट इज़ ओनली नर्सिंग। क्योंकि आप मूवमेंट में कम है, इसलिए आपको बहुत से जो डिजीज़ वायरल और बैक्टीरियल हैं वो बहुत जल्द होंगे। इसका किसी हवाई चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। बेड सोर्स की रिकवरी जो है मैं नहीं देखता कि वो हो सकती हो, लेकिन उनको नर्स किया जा सकता है। यू मस्ट सेट इन द सन, सूरज के अंदर बैठा करो जितना भी हो सके। सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बैठना ही चाहिए। लेकिन इस वक्त अल्लाह रहम कर दे तो ये अल्लाह रहीम है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन इस वक्त सवाए इसके कि आप अपनी नर्सिंग करें और आसानी पैदा करें, इसके सिवा मेरी समझ में और नहीं आता। आयत करीमा आपने आखिरी सांस तक पढ़ना है। जी कारी साहब। जी मोहतरम कमर साहब, आप प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, पढ़े लिखे हैं। आपको 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने सामने रखिएगा, जिनको तकलीफ़ आई थी तो उन्होंने अपने रब से दुआ की थी। आपकी तकलीफ़ भी उसी तरह एक लंबी तकलीफ़ है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देगा। जो दुआ अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िक्र की है कुरान मजीद में कि रब्बे अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बे अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये कसरत से आपकी ज़बान पे चलनी चाहिए। और अल्लाह ताला जो है वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो अगर मट्टी से इंसान को पैदा कर देता है, पानी के एक गंदे कतरे से पैदा कर देता है, तो आपके अंदर भी अल्लाह ताला जान दे देगा। इसी तरह इंसान मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा करना है, तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदा करने पर, दोबारा आपकी सेहत बहाल करने पर कादिर है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि आप जिस बैत के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप बैत के चक्कर में ना पढ़िएगा। आपकी बैत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बैत है। आपने शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में खड़ा करेगा।
اور اپنے اندر محبت اہل بیت بھی پیدا کریں. بالکل ہوگی. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ان کی محبت بھی شامل ہے. قمر آپ فون پر ہیں بیٹا؟ جی میں ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ آپ زیادہ تر دن بھر کیا کرتے کیا ہو، گزارتے کیسے ہو، وقت کیسے گزارتے ہو؟ میں دن بھر جو ہے بس پڑھا رہتا ہوں اور اذکار پڑھ لیتا ہوں، ازواج سے لڑ لیتا ہوں، اور کچھ اس سے زیادہ میرا مشغلہ نہیں. کس سے لڑ لیتے ہو؟ دونوں ازواج سے. کتنی ازواج ہیں ماشاء اللہ؟ دونوں سائڈوں پہ دونوں، ایک بڑی ہے تو اس سے 26 سال ہو گئے، اس سے 16 سال ہو گئے، اور دونوں سے بس گاہے بگاہے خدمت بھی کرا لی، لڑ بھی لی. واہ واہ واہ، وہ بڑی عظیم عورتیں ہیں یار، وہ عظیم عورتیں ہیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا، جس کو تم کہہ رہے ہو لڑائی قمر، یہ لڑائی صحت کی نشانی ہے، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. یہ صحت کی نشانی ہے. جس دن لڑائی بند ہو گئی اس دن گفتگو بند ہو جانی ہے. انہیں کی وجہ سے زندہ ہوں جی، وہی خدمت کرتی ہیں، وہی بہت خیال کرتی ہیں. بادام سیب کھلاتی ہیں. دوسری جو ہے کھانے بنا کے، اس وقت میں ناشتہ ہی کر رہا تھا کہ بیچ میں کال مل گئی. تو میرے لیے بس دعا کیجیے گا اللہ جی میرے لیے راحت کے آسانیوں کے معاملے کرے، اور میرا جو آخرت ہے آخر ایمان پر ہو. آمین آمین. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. آپ کے بچے کتنے ہیں قمر؟ میرے 5 بچے، 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی. ایک بیٹی ایڈورڈ سنڈروم ہے، بڑی مسز کے 11 آپریشن ہو چکے اور بہت بیمار ہے وہ. ہم ایک گھر میں 3 معذور ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ثانیہ. تو میں اسلام آباد میں 32 سال سے پروفیسر ہوں، 54 سال میری عمر ہے. اور پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر محبت نبی، محبت اہل بیت، محبت صحاب ڈالے. اگلا آنے والا کل انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ پہلی محرم ہوگی. یہ وہ معتبر مہینے ہیں جن کا کہ ذکر جو ہے ہمیں اپنے کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں کہ قبولیت جو ہے، یقین کیجئے خدا اور آپ کے درمیان اور کوئی نہیں ہوگا. جتنی زندگی کی مصیبتیں ہیں ان کو صرف یوں سوچا کیجئے کہ اللہ اس دنیا میں آپ کو صاف کر کے اگلے جہان کا سفر کروانا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.